حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ نیا بیان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی، یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے، یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے، کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں،
کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم. سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا. فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی. پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی, بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا, اللہ کا نام بلند کیا, زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی, جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی, بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے, کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے, کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے, اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے, بہت بڑے عالم, جید عالم, سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں, بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا. بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے, جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے, جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا. ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے, میری قبر بن جائے, میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو, استغفار ہو, درود پاک ہو, قرآن کریم ہو, پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر, میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا, تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے, تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی, کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی, استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے, اب گالی منہ سے نکل رہی, گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے, آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں, اماں بھی, بیٹی بھی, گھر والی بھی, بہن بھی, بھائی بند بھی, قبیلہ بھی, خاندان بھی. مدینہ شہر ہے, کالی کملی والی کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی, خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ. یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں حضور کے صحابہ. تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا. کہنے لگا ڈر گئے, موت سے ڈر رہے ہو, موت سے ڈر کے رو رہے ہو. حضرت معاذ کہنے لگے نہیں, موت سے کیا ڈرنا, میں کیوں ڈروں موت سے, اس نے تو آنا ہی آنا ہے, میں نہیں ڈرتا. انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت میرے دل میں رہی, میرا شوق پورا نہ ہو سکا, میری آرزو پوری نہ